عام طور پر دنیا کی بڑی بڑی ڈیفنس ڈیلز چھپ کر ہوتی ہیں، نہ میڈیا کو پتہ چلتا ہے نہ عوام کو، اور جب سب کچھ مکمل ہو جاتا ہے تب جا کر چند لائنوں کی خبر دی جاتی ہے۔ لیکن اس دفعہ پاکستان نے اوپنلی دنیا کو بتا دیا ہے کہ چائنا نے پاکستان کو وہ کچھ دیا ہے جو کسی اور کو نہیں دیتا۔ دنیا کا سب سے ایڈوانس اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم HQ-19 KJ-500 ایویکس سسٹم اور 40 J-35 فائٹر جیٹس، یہ صرف ایک ڈیل نہیں، یہ کھلی وارننگ ہے۔ یہ وہ سسٹم ہے جو دنیا کے ایڈوانس میزائلوں کو ہوا میں تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان نے ایسی سیکرٹ ڈیل کا اعلان دنیا کو کیوں کیا؟ کیا ہونے جا رہا ہے اور اصلی خطرہ کس طرف سے آ رہا ہے؟ اس کا جواب آگے آئے گا۔ یہ اناؤنسمنٹ کسی روٹین ملٹری اپ گریڈ کا پارٹ نہیں تھا، یہ وقت کیئرفلی چوز کیا گیا تھا کیونکہ اس وقت انڈیا چپ چاپ ایک بڑی جنگ کی پلاننگ کر رہا ہے۔ میڈیا پہ سائلنس ہے لیکن گراؤنڈ پہ سب کچھ طے ہو چکا ہے، اور پاکستان نے یہ جو اعلان کیا ہے یہ صرف بھارت کے لیے وارننگ نہیں بلکہ امریکہ کے لیے بھی ایک میسج تھا۔ HQ-19 سسٹم یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو امریکہ کا تھرڈ سسٹم یوز کرتا ہے، جو اسرائیل کے نیوکلیئر فیسلٹیز کو ایران کے میزائلوں سے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ وہی چیز اب پاکستان کے پاس ہے۔ سوچئے چائنا نے پاکستان کو وہ سسٹم دیا جو آج تک کسی اور کنٹری کو نہیں دیا گیا۔ چائنا کو پتہ ہے کہ اس دفعہ انڈیا رکنے والا نہیں، لیکن پاکستان بھی جھکنے والا نہیں۔ اس میں خطرناک بات یہ ہے کہ جو HQ-19 سسٹم پاکستان کو ملا ہے وہ صرف ایک ڈیفنس شیلڈ نہیں، یہ ایک اٹیک بلوکر ہے۔ اور سب سے مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ HQ-19 F-35 جیسے سٹیلتھ جیٹ کو بھی ڈسٹرائے کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ برہموس میزائلز پاکستان کی سرحد تک پہنچنے سے پہلے ہی ہوا میں تباہ ہو جائیں گے۔ یہ صرف ایک ریڈار سسٹم نہیں، یہ انڈیا کے لیے ایک نائٹ میئر بننے جا رہا ہے۔ اصلی کھیل تو اس وقت شروع ہوتا ہے جب J-35 کے ساتھ آتا ہے چائنا کا گیم چینجر ایویکس سسٹم۔ J-35 ایک سٹیلتھ جیٹ ہے، لیکن بیٹل فیلڈ میں اگر آپ کو رینج بڑھانی ہو، اینمی ریڈار کو بلوک کرنا ہو اور ملٹی ٹارگٹ کوارڈینیشن چاہیے ہو تو اس وقت آپ کو چاہیے ایک ایڈوانس لیول کا ایویکس سسٹم۔ وہی کام KJ-500 کرتا ہے۔ یہ وہ سسٹم ہے جو 300 کلومیٹر تک اینمی جیٹس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور ایک وقت میں 100 سے زیادہ ٹارگٹس کو ٹریک کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ اور J-35 وہ اسی ریڈار ڈیٹا کو سائلنٹ اور انویزیبل ہو کر یوز کرتا ہے اور اینمی کے ریڈار کو بائی پاس کر کے اسٹرائک کر سکتا ہے بنا کسی کو پتہ چلے۔ یعنی بیٹل فیلڈ پہ جب ایویکس سسٹم مانیٹرنگ کر رہا ہوتا ہے تو J-35 لیزر ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے۔ یہ کمبو انڈیا کے پاس نہیں ہے، نہ رافیل کے پاس یہ کوارڈینیشنز ہیں، اور نہ ہی Su-30 MKI اس لیول کا ڈیٹا شیئر کر سکتا ہے۔ انڈیا کا بگیسٹ ویکنس یہ ہے کہ ان کے فائٹرز اور ان کے ریڈارز ایک انٹیگریٹڈ سسٹم نہیں بناتے۔ لیکن پاکستان نے چائنا کے ساتھ مل کر ایک نیٹ ورک وار سسٹم بنایا ہے۔ J-35 اور KJ-500 ایویکس سسٹم ایک ایسی جوڑی ہے جو دشمن کے لیے اندھیرا بھی ہے اور خوف بھی۔ اور سب سے خاص بات، یہ فائٹر جیٹ 1500 کلومیٹر تک بنا ری فیولنگ کے مشن کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ اب سوچئے کہ انڈیا کی کسی بھی ایئر بیس کو یہ جیٹ آسانی سے ٹارگٹ کر سکتا ہے بنا رکے، اور اگر بیٹل فیلڈ پہ ایک کوارڈینیٹڈ ایئر وار ہوئی تو پاکستان کا پہلا سٹرائک انویزیبل ہوگا اور دوسرا انسٹاپیبل۔ یہ ٹیکنالوجی کا وہ جوڑ ہے جو وار کا رخ ہی بدل دے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ چائنا نے اس فائٹر جیٹ کو پاکستان کے ہینڈ اوور کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی J-35 پاکستان کو ملنا ایک رومر نہیں بلکہ ریئلٹی بن چکا ہے۔ انڈونیشیا بھی رافیل لینے میں انٹرسٹڈ ہے، لیکن چائنا نے اسے J-10C آفر کیا جو پاکستان یوز کر رہا ہے، اور ریسنٹلی ہونے والے وار میں پاکستان نے اسے سکسیسفلی رافیل کے خلاف یوز کیا ہے۔ جب انڈونیشیا کے امبیسڈر چائنا پہنچے اور انہوں نے پاکستان کی پرفارمنس میٹرکس دیکھے تو چائنا نے ان کو کہا، دیکھو J-10C نے پاکستان میں رافیل کو گرایا ہے۔ اسی وقت انڈونیشیا نے آلموسٹ فائنلائز کر لیا تھا کہ ہم J-10C ہی خریدیں گے۔ اب پاکستان چائنا کے لیے ایک ڈیفنس پروڈکٹس کا گلوبل مارکیٹنگ سسٹم بھی بن گیا ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ HQ-19 ڈیفنس شیلڈ کے ساتھ ساتھ ایک فل وار سسٹم بھی ہے۔ انڈیا کے پاس برہموس میزائلز ہیں جو کہ فاسٹ، ایکوریٹ اور نیوکلیئر کیپیبل ہیں، مگر HQ-19 انہیں ٹارگٹ تک پہنچنے ہی نہیں دے گا۔ میزائل کو ہوا میں ہی تباہ کر سکتا ہے کیونکہ HQ-19 اسے انٹرسیپٹ کر کے ہوا میں ڈسٹرائے کر دے گا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات کہ اگر اسرائیل بھی پاکستان پر اٹیک کرنے کی کوشش کرے تو F-35 جیسے 5th جن امریکن جیٹس کو بھی HQ-19 سسٹم ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اس کا ریڈار اور انفرا ریڈ گائیڈنس سسٹم اتنا پاورفل ہے کہ 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور
तक किसी भी एरियल थ्रेट को डिटेक्ट कर लेता है। ये वही कैपेबिलिटी है जो इसराइल अपने सेंसिटिव साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करता है। और अब पाकिस्तान के पास वो शील्ड है और इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल्स का खेल खत्म होने वाला है, जिस पर इंडिया को बहुत ज़्यादा नाज था। इंडिया का प्लान ये है कि वो काफ़ी सारे ड्रोन एक साथ भेजेगा, जैसे ईरान ने इसराइल पर अटैक करते वक्त किया था, ताकि डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज किया जा सके और कुछ ड्रोन टारगेट तक पहुंच जाएं। मगर अब पाकिस्तान ने भी तय कर लिया है कि अगर इंडिया 500 ड्रोन भेजेगा तो पाकिस्तान 1000 ड्रोन भेजेगा और उनके साथ हाइपरसोनिक मिसाइल से भी अटैक किया जा सकता है। ये सिर्फ वार नहीं, ये टेक्नोलॉजी का मुकाबला है और इस दफा पाकिस्तान की शील्ड बिल्कुल तैयार है। एक और हैरानकुन बात यह है कि ट्रम्प साइलेंटली एक नया खेल खेल रहा है, नोबेल पीस प्राइज जीतने का। उसकी टीम चुपके से बैकडोर डिप्लोमेसी में बिजी है। ट्रम्प का एम सिर्फ एक है कि मैं वार रोकूंगा और दुनिया मुझे पीस का हीरो समझेगी, लेकिन असल कहानी कुछ और है। एक ऐसा लीडर जो सिर्फ अपने इमेज और कंट्रोल के लिए जीता है, क्या वो सच में अमन चाहता है? और सिर्फ ट्रम्प नहीं, एक ऐसी सुपर पावर जिसका पास्ट पावर, डोमिनेंस और सुपीरियोरिटी से भरा हुआ है, क्या वो सच में किसी और मुल्क के लिए खैर चाहती है? हिस्ट्री ने बार बार दिखाया है कि जो मुल्क हर कन्फ्लिक्ट में अपनी स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी बनाए, वो कभी ट्रू पीस का एम्बेसडर नहीं बन सकता। और ट्रम्प वो सिर्फ एक हेडलाइन चाहता है, एक मेडल जो उसके नाम के साथ हमेशा चिपका रहे। पाकिस्तान ने तो साफ कह दिया है, इस दफा वार हुई तो किसी को इंटरवेन करने का वक्त भी नहीं मिलेगा। अब आप बस एक बात समझ लीजिए कि डिफेंस डील कभी पहले अनाउंस नहीं की जाती। पहले चीज मिलती है, उसको टेस्ट किया जाता है और फील्ड में डिप्लॉय किया जाता है और फिर कहीं जाकर ऐलान होता है। मगर इस दफा पहले ऐलान हुआ, पहली बार बैटल फील्ड पे नहीं, मीडिया पे वार का ऐलान हुआ है। और ये ऐलान इसलिए किया गया कि इंडिया को पहले ही बता दिया जाए कि अगर इस बार तुमने कोई गलती की तो हम ऑलरेडी तैयार हैं। और सबसे हैरत की बात, चाइना खुश है, क्योंकि अब पाकिस्तान ने तैयारी ही नहीं की बल्कि पाकिस्तान ने चाइना के लिए दुनिया भर में डिफेंस प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी कर दी है। J-10C और HQ-9 सिस्टम तो पहले से ही पाकिस्तान टेस्ट कर चुका है और पाकिस्तान ने इंडिया के रफेल गिराए हैं। और अब J-35, KJ-500 AWACS सिस्टम और HQ-19 जो नेक्स्ट लेवल का डिफेंस सिस्टम है, उसको टेस्ट करने की बारी है। और अब गेम सिंपल नहीं रहा, कम्प्लेक्स हो गया है। एक तरफ इंडिया का अग्रेशन, दूसरी तरफ चाइना का सपोर्ट और बीच में पाकिस्तान जो इस दफा पहले से ज्यादा रेडी है। और इस बार अगर वार शुरू हुई तो फिर ना दिल्ली कंट्रोल कर पाएगा, ना वाशिंगटन इंटरफेयर कर सकेगा। तब सिर्फ एक ताकत बाकी रहेगी जो इंसानों के हाथों से बात निकाल कर तकदीर के हाथ में दे देगी। गेम शुरू हो चुकी है और इस दफा कुछ भी हो सकता है।